یہ سوال ہے کہ سال شمار کرنے کا شرعی اصول کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ اصل میں آپ 5 باتیں جو ہے وہ یاد رکھیں۔ پہلی بات، جس تاریخ کو کسی شخص کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے، یاد رکھنا کس کے مقدر؟ نصاب کے مقدر مال آ جائے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر اسی تاریخ کے حساب سے پورا سال گزرنے پر بیچ میں رقم آتی رہے جاتی رہے، زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، لیکن دوبارہ دوسرے سال جب سال مکمل ہوگا جتنی رقم اس کی ملکیت میں ہوگی زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، محرم کے مہینے میں بھی اس صاحب نصاب یہ بن سکتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی صاحب نصاب، کسی بھی مہینے میں صاحب نصاب بن جائے۔ کسی بھی مہینے میں جب صاحب نصاب بنے گا تو اسلامی مہینے کو، یہ میں آگے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا، بس پورا سال جب ہو جائے گا تو زکوٰۃ اب واجب ہو گئی۔ واجب ہونے کے بعد اب یہ رمضان میں ادا کرے یا فوراً ادا کرے، بہتر یہ ہے کہ فوراً ادا کر دے، اور اگر رمضان میں ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے کر دے، اس میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ لیکن پہلے بھی سوال گزر چکا ہے کہ دوسرے سال آنے سے پہلے ادا کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسری بات، قمری ماہ کی جس تاریخ سے نصاب کا مالک ہوا ہے ہمیشہ وہی تاریخ زکوٰۃ کے حساب کے لیے متعین رہے گی۔ اس کے حساب سے سال مکمل ہوگا، اسی تاریخ کو سونا چاندی مال تجارت نقدی جو کچھ بھی ہو، خواہ سال مکمل ہونے سے ایک روز قبل ملا ہو، ٹھیک ہے، سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک دن بھی پہلے اگر آ گئے 6 لاکھ روپے تو زکوٰۃ ان کی جائے گی، ایک دن پہلے 50 لاکھ آ گئے تو زکوٰۃ ان کی جائے گی، یاد رکھیے گا۔ زکوٰۃ کا حساب ہمیشہ اسی تاریخ میں ہوگا، ادا جب چاہیں کریں، البتہ جتنی جلدی ممکن ہو تو کر دیں۔ دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تاخیر کرتے ہوں تو فوراً ادا کر دیں، یا زکوٰۃ کے پیسے جو ہے الگ کر کے رکھ دیں، یا کسی ذمہ دار آدمی کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، اگر درمیانی سال میں نصاب کے برابر مال نہیں رہا، ٹھیک ہے، متعین تاریخ میں نصاب کا پورا ہو گیا تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، دوبارہ میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس آپ کا جو ہے وہ محرم کے 1 سے شروع ہو گیا، لیکن جب ربیع الاول جمادی الاولیٰ رجب وغیرہ آیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا مال ضائع ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ مال آتے آتے جب محرم کی وہ تاریخ آئی تو آپ مالک ہو گئے، نصاب سے زیادہ کے مالک ہو گئے، کئی پیسے آ گئے، تو اب بیچ میں جو آپ کے پاس پیسہ نہیں رہا اس کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اور دوبارہ زکوٰۃ کی تاریخ لاگو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ نصاب بنا، وہ تاریخ متعین ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا وہ سال کی آئے تو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہو گئی ہماری تیسری بات۔ چوتھی بات ہے، اگر سال کے شروع میں نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال رہا لیکن سال کے درمیان میں مال بالکل نہ رہا تو اب سابقہ تاریخ کا تعین ختم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دوبارہ وہ تاریخ آئے گی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھا، پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ بیچ میں اگر سال کے درمیان میں اگر وہ پیسہ چلا جاتا ہے لیکن دوسری تاریخ کو آ گیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس تاریخ کو یہ نصاب کا مالک بنا ہے دوبارہ اسی سال دوبارہ، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے سابقہ تاریخ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ 1 محرم الحرام کو یہ صاحب نصاب بنا، ٹھیک ہے، کئی سالوں تک اس نے زکوٰۃ بھی دی، پھر زکوٰۃ دینے کے بعد جب ایک مرتبہ 1 محرم الحرام آئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ صاحب نصاب تھا ہی نہیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ پھر جب یہ صاحب نصاب بنے گا تو پھر دوسری تاریخ اس پہ لاگو ہو جائے گی۔ اس بات کو دوسری بات کے ساتھ غلط ملط نہیں کیجیے گا۔ تاریخ آئی اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو اب جب مال آئے گا تب صاحب نصاب بنے گا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ 5ویں اور آخری بات یہ سمجھیے کہ اگر تاریخ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر 1 سال سے زیادہ ہوئی ہے تو سال کی زیادہ نکالنے کے بعد زائد ایام کی زکوٰۃ بھی نکال دے۔ مثال کے طور پر اس میں
محرم میں کیا کہتے ہیں رجب میں اس پہ واجب ہوئی ہے، یکم رجب کو 15 رجب کو وہ صاحب نصاب بنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے میں رمضان یکم رمضان میری تاریخ بن جائے، تو وہ رجب تک کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں، پھر رجب سے لے کر یکم رمضان تک جتنا نصاب ہے اس کا حساب کتاب لگ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں اور یکم تاریخ کس کو بنا لے، رمضان المبارک کو بنا لیں، تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک دوسری مثال سن لیں، مثلا ایک آدمی کا سال جو ہے یکم رجب کو مکمل ہو جائے اور وہ یکم رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا حساب دینا چاہتا ہے، یہ پچھلی بات کو دوبارہ دہراتا نہیں ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی نا، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو دیکھ لیں، اس کی اصول کے مطابق جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔